بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیمہ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک پوری دنیا کا ختم ہو جانا ایک مسلمان کے قتل ہو جانے سے زیادہ آسان ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک مسلمان کا قتل اللہ کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ ہے کہ ساری دنیا ختم ہو جائے، یہ آسان ہے، لیکن مسلمان کا قتل یہ برداشت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا، اگر زمین والے آسمان والے سب ایک مومن کے قتل میں شریک ہیں تو اللہ ان سب کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ زمین والے آسمان والے سب ایک مومن کے قتل میں شریک ہیں تو اللہ زمین والوں کو بھی آسمان والوں کو بھی دوزخ میں ڈال دے گا۔ حق تعالیٰ کے ہاں ایک مومن کی قیمت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا، اس کا کوئی قصور نہیں، نہ وہ کوئی فسادی ہے کہ جو زمین میں فساد مچانے والا ہو، کہ اسے فساد مچانے کی، فتنہ پھیلانے کی سزا میں قتل کیا، ایسا معاملہ بھی نہیں۔ ایک شریف مومن آدمی ہے، بے قصورہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کسی بھی جان کو بغیر قصور کے قتل کر دینا، ناحق قتل کرنا، کہ وہ فسادی بھی نہ ہو، قاتل بھی نہیں، کوئی ایسا معاملہ اس کا نہیں ہے، اسے قتل کر دینا، اللہ کیا فرما رہے قرآن مجید میں، گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ ایک جان کی قیمت۔ اسلام امن کا مذہب ہے، امن کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام تمام ادیان کے ماننے والوں کو کی عزت، آبرو، مال کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ جو بھی اسلامی سلطنت میں افراد رہ رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق یہودیت سے ہے، عیسائیت سے ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی دین سے ہے، ہندو ہے، لیکن اسلام بلا وجہ کسی کے قتل کا حکم نہیں دیتا۔ اگر کسی جان کو ناحق قتل کر دیا جائے گا تو ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ جیسے اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ ایک جان کی قیمت اللہ کی نظر میں اتنی زیادہ اہم ہے۔ ذرا سوچئے، ہم ذرا سی بات پر، بچوں کی لڑائی پر، قتل و غارت پر اتر آتے ہیں۔ زمین کا ذرا سا جھگڑا ہے، بندوقیں نکل آئیں گی، گولیاں چل جائیں گی، زمین وہی رہ جاتی ہے، اور زمین کو حاصل کرنے والے زمین کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ زمین پھر وہیں پر ہے۔ جس زمین کے لیے قتل و غارت کی، لڑائی جھگڑا کیا، وہ زمین اسی جگہ پر ہے، مگر خود زمین کی تہ میں اتر گئے، اس کے اندھیرے میں اتر گئے۔ تو کتنا برا یہ عمل ہے
کہ ذرا سی بات پر قتل و غارت پہ اتر آنا، لڑائی جھگڑے پر اتر آنا، گالی گلوچ پر اتر آنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو گالی کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو کہہ رہا ہے کہ بہترین پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر، اپنے جذبات و احساسات پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو گرا دیتا ہے۔ تو اسلام نے امن کی دعوت دی ہے کہ اسلامی جھنڈے کے نیچے جتنے بھی طبقات رہ رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے، چاہے ان کا تعلق کفر کے ساتھ ہے، لیکن اسلام کے جھنڈے تلے ان کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمیں اسلام کس چیز کی دعوت دیتا ہے۔